الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک شکاری آیا اور اس نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا. گویا اس نے ہرنی کا شکار کیا ہوا تھا. اس ہرنی نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو وہ ہرنی انسانی زبان میں آقا سے گفتگو کرنے لگ گئی. میرے آقا کی بھی کیا شان ہے، جانور بھی نبی پاک سے گفتگو کیا کرتے. اور اللہ کے حبیب کی قوت سماعت اور علم کا عالم دیکھیں کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے. ہرنی کہتی حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. آپ ذرا سوچیں، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں ہو. اس نے یہ نہیں کہا حضور مجھے چھڑوا دیں، مجھے رہا کروا دیں، بس مجھے اتنی رعایت دیں کہ میرے بھوکے بچوں کو میں دودھ پلا کر آ جاؤں. اب ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کسی جانور کو کوئی پکڑ کے آ جائے، چھوڑ دے، وہ پھر واپس آ جائے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے واپس نہ آئی تو. وہ ہرنی کیا کہتی ہے، بڑا میسج ہے اس میں. وہ ہرنی کہتی ہے حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا سوچیں. اور حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز تو پڑھے مگر دعا نہ مانگے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا ہرنی کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی. کہ حضور کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آئے گی؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں. وہ پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسی عظیم ہستی ہے، ان کو دیکھ کر ہرنی باتیں کرنے لگ گئی ہے، یہ گارنٹی دے رہے ہیں تو واپس آنا ہے. اس نے اس شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا. کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی شکاری کسی پرندے کو، کسی جانور کو گرفتار کر لے، چھوڑ دے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور آ کر خود سرنڈر کر دے. مگر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ ہرنی دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئی. آقا بھی وہیں کھڑے ہیں، شکاری بھی وہیں کھڑا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو ہرنی دودھ پلا کر واپس آنے لگی ہے. واپس آ کر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، شکاری نے پھر پکڑ لیا. اب یہاں یہ واقعہ تو کمپلیٹ ہوتا ہے، مگر اس واقعے کا اگلا حصہ اور خوبصورت ہے کہ اب جب یہ معاملہ ہوا تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسی یہ ہرنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اور حضور آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا جس طرح یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے. میں اور کچھ بیان نہ کروں نا، صرف اسی حدیث پر بات کرتے رہیں تو بہت ہے. کتنی ساری باتیں یہ ایک واقعہ سکھا رہا ہے. سب سے پہلے سمجھو میرے آقا کی شان کیسی ہے. جو نبی ہرنی کی فریاد سن کر مدد فرمائے، امتی کی فریاد سن کر کیوں نہ سینے لگائے، کیوں نہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے. ذرا سوچو، جانوروں کا بھی یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہماری پکار سنتے ہیں. اور دوسری بات، جن دو باتوں کی طرف اس ہرنی نے بات کہی کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت کہ جو آپ کا ذکر سنے اور درود نہ پڑے. یہاں بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے. درود پاک کی فضیلتیں تو بہت بیان ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے، مگر اس کا یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ بالکل درود نہیں پڑھتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں گے پھر بھی نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں میں اپنی جگہوں پر بھی جب جہاں نبی پاک کا نام آتا ہے وہاں بھی شارٹ فارم ماد اللہ یوز کر رہے ہیں، سعود لکھ دیں گے. ارے تمہارے پاس پوری کتاب لکھنے کا جگہ ہے، درود پاک لکھنے کی باری آتی ہے تو شارٹ فارم پہ آ جاتے ہو. نہ کریں ایسا. اور یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود کے بغیر زندگی نہیں ہے. حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق لکھے امت پر، پیارے آقا کے حقوق علماء نے کتابوں میں لکھے. قاضی ایاز نے شفا شریف میں جو 8 حقوق تحریر فرمائے اس میں بھی ایک حق یہ لکھا کہ امتی پر نبی پاک کا حق ہے کہ وہ نبی پاک پر درود بھیجے. مگر یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پورے دن گزر جاتے ہیں مگر زبان پہ ایک بار بھی درود نہیں آتا. ایسا نہ کرو.
درود تو ہماری لائف لائن ہے، درود تو ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے، نبی پاک کے قرب کا طریقہ۔ تو آپ نے سنا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، اور وہ کیا کہا اس ہرنی نے، حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ اب یہاں بھی بڑا برا حال ہے، اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ، پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر باہر جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اچھا، اللہ کی شان قریبی ذرا سمجھو اس میں۔ ہاں، دنیا میں مانگنے والا اچھا نہیں لگتا، آپ سے اور مجھے کوئی مانگے، ایک بار مانگے کہ یار چلو ٹھیک ہے جاننے والا ہے دے دو، دوسری بار مانگے بولے ابھی تو دیے تھے پھر آ گیا، چلو یار کیا کریں کرنا پڑے گا، وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں بچتی، کچھ کم ہو جاتی ہے، چلو تیسری بار آ گیا، ارے اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے لگتا ہے، چوتھی بار موبائل ہی بینڈ کر دیتے ہیں، بلاک کر دو بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا والے، مانگو تو اچھا نہیں سمجھتے، کریم کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا قریب فرما لیتا ہے، اسے اتنا پسند فرماتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ فرق دیکھو دنیا والوں میں اور میرے رب کی شان کریمی کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مگر یہ بندہ ہے جو سب سے مانگتا ہے رب سے نہیں مانگتا، نماز پڑھ کے بھی دعا نہیں مانگتے۔ ارے دعا مانگو، دعا کو نارمل عبادت نہیں کہا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے، مگر ادھر نہ دعا کا ٹائم ہے نہ دعا کا سلیقہ ہے، مانگتے بھی ہیں تو چلو یار مانگ لیتے ہیں، پوری ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے، یہ بھی تو بڑا پرابلم ہے، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کی کتاب احسن الوعاء لآداب دعا پر جو حاشیہ لکھا، اس پہ آپ نے تحریر فرمایا کہ جس کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی۔ قبول دعا ہونی اسی کی ہے جس نے یقین سے مانگنا، کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہی تو دینے والا ہے، اس کے سوا کون ہے دینے والا؟ تو خدا را دعا میں کنجوسی نہ کرو، اتنی پرابلمز ہے تمہارے ساتھ پھر بھی نہیں مانگتے، حالانکہ سارے مسائل کا حل ہی دعا میں ہے۔ الدعاء صلاح المومن، آقا فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خدا را اللہ سے دوستی کر لو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دعا ہے کیا، پتہ ہے یہ اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی کہے یار مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے، پہلے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، کدھر سے تجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا بھائی، تو کدھر وزیر اعظم کدھر، اچھا چلو ٹائم مل جائے گا، بڑی مشکل سورس لگائی، اسلام آباد جانا پڑے گا فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنی منٹ کی ملاقات، بس اس کے بعد زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی محنت کے بعد جا کر کسی بڑے آدمی سے دنیا میں ٹائم ملتا ہے، اور جو خالق کے کائنات ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے، جتنی بات کرنی ہے اتنی کرو، جتنی بار کرنی ہے اتنی کرو۔ لوگ کسی بڑے آدمی سے مل کر آئے تو کہتے ہیں میں فلاں سے مل کر آیا ہوں، ارے تمہیں رب سے بات کرنے کا روز موقع ملتا ہے، پھر تم پھر بھی نہیں کرتے ہو۔ سمجھو دعا کی اہمیت۔ مولا علی شیر خدا کس طرح سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو دعا کرنے لگ جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ قرآن اور یہ دعا، یہ بڑا کمال کا کنیکشن ہے اللہ سے، ان دونوں سے دور ہو گئے ہیں۔ تو پلیز اپنی زندگی میں دعا کو شامل کریں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ جی تو چاہ رہا ہے میں دعا پہ ہی بات کرتا رہوں، اس کی اور یہ کمال کی کتاب ہے، چلیں بات ہو ہی گئی ہے تو اس کتاب کو حاصل کریں۔ یہ فیضان اعلیٰ حضرت کا اس کتاب میں مکتبۃ المدینہ نے بڑی آسان اردو میں اس کو چھاپ دیا ہے، یعنی دعا کرنی کب کب ہے، اوقات کیا ہے، آداب کیا ہے، انداز کیا ہو، وہ کون سے کام ہے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بڑا کام تو پتہ ہے کیا ہے، کہ حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ادھر کون چیک کرتا ہے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، آنے دو بھائی، بیلنس بڑھنا چاہیے۔ موبائل کے اندر بھی جناب پتہ نہیں کون کون سے جوئے آ گئے، جس کو جو دیکھو بس کہیں سے بھی پیسے آنے چاہیے، پوچھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، پھر کہتے ہیں نا نماز میں دل لگتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارے پہلے چیک تو کرو کہیں حرام تو نہیں کھا رہے۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے روزی حلال ہونی چاہیے، پھر دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے غیب سے برسات ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو آخری بات اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا کہ اے حبیب اللہ تیری امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے۔ تو یہ ہے میرا مولا جو ماؤں سے زیادہ، ماں جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا وہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب ہم ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ تو امید ہے کہ درود پاک کی اور دعا کی اہمیت سمجھ آئی ہوگی۔ نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت آسان طریقے سے ہم کس طرح نیکیاں کما سکتے ہیں۔
سب سے پہلے تو نیکیاں کمانے کا ذہن بناؤ. میں نے اور آپ سب نے دنیا سے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. ان کے ٹائم ٹیبل میں سب کچھ ہے، مگر ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ بیچ میں مر گیا تو قبر کیسی ہوگی. نیو کراچی میں رہتا ہوں، تھوڑے پیسے اور بنا لوں تو مکان بڑا کرنا ہے، اور پیسے ہو گئے تو اور اچھی سوسائٹی میں ٹرانسفر ہونا ہے. مستقبل کے 5 سال کا پلان ہے، 10 سال کا پلان ہے. ارے مرنے کا پلان ہے کہ نہیں؟ اور پھر جس قبر میں جانا ہے وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں؟ ادھر میرے اور آپ کے صرف اعمال کام آئیں گے. پلیز سمجھو بات کو. قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا. میں اکیلا جاؤں گا اور میرے اعمال جائیں گے. آج میں اور آپ کسی شہر میں، ملک میں جانے کا پلان بنائیں. کوئی پنجاب جانے والا ہو، کوئی ناردرن ایریاز میں لوگ جا رہے ہیں، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے. کیا کرتے ہو آپ؟ یار موسم کیسا ہے آج کل، کپڑے کیسے لینے ہیں، بیگ کتنا بڑا ہوگا. 4 دن کا سفر ہے تو چھوٹا بیگ، 15 دن کا سفر ہے تو بڑا بیگ، سردیاں ہیں تو جیکٹ بھی ڈالتے ہیں. کتنے کون سی کرنسی چلے گی، وہ پیسے بھی لیتے ہیں. 5 10 15 دن کے سفر کی تیاری کے لیے سب تیاری ہے. ایک ایسا سفر کرنا ہے مجھے اور آپ نے جو 5 10 15 دن کا نہیں ہے. اچھا اس سفر میں تو دوست، فیملی، بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. ادھر کہیں ملک میں پہنچ گئے، پیسے ختم ہو گئے، فون کر کے منگوا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں اکیلے جانا ہے. وہاں کچھ منگوا نہیں سکتے. جو کر گئے نا وہی ملنا ہے. یا تو کام ایسے کر جاؤ جو ادھر ملے، یا جو ساتھ لے جاؤ گے وہ ساتھ جائے گا. اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا. مگر اس سفر کی کون تیاری کر رہا ہے؟ کون اس کی فکر کر رہا ہے کہ یار ادھر کون سی کرنسی کام آئے گی، کون سے اعمال کام آئیں گے؟ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، پہلے کے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ لوگ کسی کے جنازے میں جاتے تھے. آج ہم کسی کے جنازے میں جائیں تو ہمیں پتہ کرنا ہو کہ یار میت کا بیٹا کون ہے یا میت کا رشتہ دار کون ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یار کون رو رہا ہے یا کس سے لوگ مل رہے ہیں. ہماری نشانی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ لگتا ہے میت کا کوئی وارث ہے. پہلے کے زمانے میں میت کا وارث ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا. کیوں؟ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے. کیوں رو رہے ہوتے تھے؟ میت سے پیار ہوتا تھا؟ نہیں، سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی کہ یہ مر گیا، میری باری ہے. قبرستان جاتے تھے تو ہال آتا تھا، قبر دیکھتے تھے تو نیند اڑ جاتی تھی کہ اسی قبر میں مجھے اتارا جائے گا. اتنی گرمی کے دن چل رہے ہیں، لائٹ چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جنریٹر لگائے ہیں، یو پی ایس لگائے ہیں، اے سی لگائے ہیں لوگوں نے. کسی طریقے سے گرمی والی رات نہ گزرے. تم سے ایک رات بغیر پنکھے کے نہیں گزرتی. سوچو قیامت تک جس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی وہ کیسے گزارے گا وہ راتیں. ارے جس کو یہاں گرمی لگتی ہے اس کو تو قبر کی گرمی کی زیادہ فکر ہونی چاہیے نا، کہ اللہ کرے قبر بھی باغ و بہار بن جائے، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے. ادھر نرم بستر ہے تو قبر میں بھی جنتی بستر مل جائے. ادھر ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، قبر میں بھی جنت کی کھڑکی ہو جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آئیں. اکیلے سفر کرنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، اس قبر میں جنت کی نعمتیں ہوں، اس کی تیاری نہیں کرو گے تو وہ اکیلا سفر کیسے کٹے گا؟ پلیز اس کے بارے میں سوچئے، پلان کیجئے. اور بزرگوں نے پتہ ہے کیا پلان کیا ہوا تھا؟ انہوں نے زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب رکھا تھا کہ زیادہ نیکیاں کر لیں، زیادہ ثواب کما لیں. ہر کام کا ایک سیزن آتا ہے. جب سیزن آتا ہے نا، بندہ کہتا ہے ابھی گھومنا پھرنا نہیں ہے بھائی، ابھی سیزن کا ٹائم. جب تمہارا کسی بھی کام کا سیزن آتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ دن کام کرنے کے، آرام بعد میں. سچ بتاؤں، جب تک سانسیں جاری ہے نا نیکیوں کا سیزن جاری ہے. کر لو جتنی کرنی ہے. مر گئے نا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، ایک بار 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع نہیں. ابھی چانس ہے، ابھی سمیٹ لو نیکیاں. مگر ابھی فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ستو پیتے تھے. روٹی چاول یا ایسی کوئی چیز کھائیں تو پوچھا گیا آپ کیوں یہ ہر وقت ستو پیتے ہیں؟ فرمایا میں نے کیلکولیٹ کیا کہ روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستو پیتا ہوں تو تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے، 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں. ایسا کیا تھا بھائی؟ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، اتنی تسبیح، اتنا ذکر. وہ جانتے تھے سیزن لگا ہوا ہے، جتنی کما لوں گا نیکیاں قبر میں کام آئیں گی، جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا. دے نو اٹ ویری ویل. ہم کہتے ہیں پیسے کمانے کا سیزن ہے. سوچو فرق کتنا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، جس جگہ سے نکلتے نا ان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی تھی. ایک بار ایک سڑک سے گزرے، پھر واپس آئے، پھر گزرے تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گزر کر گئے تھے، پھر کیوں واپس آئے؟ فرمایا میں جب اس گلی سے گزرا تو ذکر اللہ کرنا رہ گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جدھر جدھر سے گزروں ہر جگہ کو ذکر اللہ کا گواہ کرتا چلا جاؤں. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اب اسی بات سے اگر میں ایک بات سوچوں کہ ان کی تو یہ تمنا تھی کہ جدھر جدھر سے گزروں میرے نیکیوں کی وہ جگہ گواہ بنے، مگر ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جدھر جدھر جاتے ہیں ادھر جا کر گناہ کرتے ہیں. ان تمام جگہوں کو اپنے گناہوں کا گواہ کر رہے ہیں. ایک تو بڑا وبال یہ میوزک آ گیا ہے،
ہیں گاڑی کے اندر ٹیپ لگایا، گانے بج رہے ہیں، گھر سے آفس گئے، سارے راستے کو گناہ کا گواہ کر لیا. یہ زمین گواہی دے گی، یاد رکھنا.